الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الله تبارك وتعالى: هو الحق إن الذين يدعون ربهم. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ.
یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی 2-3 آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ الہ العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، پھر سننے سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے دعا۔ دعا مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے علاوہ مومن مسلمان کو کسی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دعا مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مومن کے لیے کسی اور طاقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے آیات مبارکہ، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں شاہد اور گواہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر جب مسلمانوں کا لشکر کسی امتحان اور آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا اور ظاہراً فتح کے آثار بالکل مفقود ہو چکے ہوتے، یعنی 100 میں سے 1% بھی انہیں فتح کے آثار نظر نہیں آتے تھے، تو اس وقت کمانڈر اور لشکر سمیت جب ان کے دستے سوال اللہ کے بارگاہ میں بلند ہوتے اور اللہ کے سامنے تضرع زاری کرتے، لجاجت کرتے، اپنی کمزوری، درماندگی، عاجزی، انکساری، بے بسی، بے کسی کا اظہار کرتے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالی اس شکست کو فتح کے اندر تبدیل کر دیتے تھے، اس غم کو خوشی کے اندر تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، مسلمان کی اصل عبادت وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز اور جان ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر مغز نہیں ہوتا تو وہ چیز بے معنی ہوتی ہے، فالتو،
اگر کسی چیز کے اندر اسی طرح جان نہیں ہوتی تو وہ چیز بے فائدہ ہوتی ہے. اگر عبادت کے اندر دعا نہیں اور دعا اصل میں ہے سور و پکار، یعنی کسی سے مانگنا، اپنی عاجزی ظاہر کرنا، اپنی درماندگی ظاہر کرنا، اپنے تزلزل کمزوری کا اظہار کرنا، اور جس کے سامنے آپ نے دست سوال دراز کیا ہے اسے ہر چیز سے طاقتور تصور کرنا، تمام خزانوں کا مالک اسے ماننا، اور اسے اپنے سامنے یہ تصور کرنا کہ جس سے میں مانگتا ہوں اس سے کائنات کے اندر کوئی ذرہ بھی چھپا اور غیب کے اندر نہیں ہے. جس سے میں مانگتا ہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ شاہزور ہے، کمزور نہیں ہے. جس سے میں مانگتا ہوں وہ کسی لینگویج اور زبان کا محتاج نہیں ہے، یا جس سے میں مانگتا ہوں وہ کسی واسطے وسیلے کا بھی محتاج نہیں ہے. پھر آپ مانگیں گے، دعا کریں گے تو وہ سنے گا بھی اور آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر پیغمبر انقلاب نے جس چیز پر زور دیا ہے، جس چیز پر 23 سالہ محنت فرمائی ہے، اور جس چیز کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنے پھولوں سے خوبصورت نرم اور ملائم جسم کو لہو لہان کیا، جس چیز کے لیے اللہ کے پیغمبر نے مکے جیسے دھرتی کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، جس چیز اور جس دعوت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ہر سختی تو برداشت کر لی، لیکن اس دعوت کے اندر تھوڑا سا کمپرومائز یا اس دعوت کے اندر معمولی سا سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا. قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اسی دعا، عبادت، سور و پکار، التجا، تضرع زاری، اس کے بارے میں فرمایا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ غرور اور تکبر کرتے ہیں، استکبار کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. استکبار کس چیز کا؟ جو ہم سے نہیں مانگتے، ہمارے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اگر مجھ سے مانگے تو ان کی شان میں کمی آتی ہے، اگر مجھ سے مانگے تو ان کی شان کے اندر کمی آتی ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو انہیں شرم آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جسے درگزر کر دیا جائے، بلکہ یہ ایسا انہوں نے جرم کر دیا. عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ عن قریب ہم ان لوگوں کو، ان بندوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے. اگر آپ دنیا کا قانون دیکھیں، دنیا کا دستور دیکھیں، تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر ایک مرتبہ چلے جائیں تو آپ کا منہ رکھنے کے لیے اور اپنی سخاوت کو قائم کرنے کے لیے جو اس نے سخاوت کا لباس اوڑھا ہے اسے بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا. لیکن اگر آپ دوبارہ جائیں گے
تو وہ آپ کو نہیں ملیں گا، آپ سے بارہ جائیں گے تو دروازے آپ کو بند ملیں گے۔ کئی سخی ایسے ہیں ایک مرتبہ دروازے پر جائے کچھ مل جائے گا، کچھ سخی ایسے ہیں آپ دروازے پر جائے اور وہاں سے جواب ملے گا کہ یار ضرور میں آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا، لیکن حالات سازگار نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، میرے حالات خراب ہے۔ کچھ سخی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ رب کریم اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ جو اس کے دروازے پر جاتا ہے وہ مانگتا تھوڑا ہے، وہ عطا زیادہ کر دیتا ہے، وہ مانگتا ایک ہے وہ دو دو دے دیتے ہیں، وہ مانگتا سادہ ہے وہ صالح بنا کر دیتا ہے، وہ مانگتا نیکوکار ہے وہ حلیم بنا کر دیتا ہے، وہ مانگتا حلیم ہے پروردگار دو دے کر سروں پر تاج نبوت سجا کر ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اتنا سخی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ تو وہ ہے جو چھپ جائیں گے، بہانے کریں گے، آج حالات درست نہیں، آج پیسہ نہیں، آج فلاں ہے، لیکن اللہ کا ایسا دربار ہے جو آتا ہے جولیاں بھر کے جاتا ہے اور ناراض ہونے کے بجائے اس سے رب خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے، اور جو نہیں آتا اس پہ اتنے غصے کا اظہار اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر۔ اتنا سخی۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ هو الحی لا الہ الا اللہ فادعوہ مخلصین لہ الدین، کہ اس رب سے مانگو جو حی ہے، جو زندہ ہے، اور اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو، فادعوہ پس اسی سے مانگو، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے پکار کو، یعنی یہ نہیں کہ رب کے دروازے پر بھی آیا اور ساتھ غیر کے دروازے پر بھی گیا، یہاں بھی سجدہ ریز ہوا، وہاں بھی سجدہ ریز ہوا، یہاں بھی دستے سوال دراز کیے، وہاں بھی دستے سوال دراز کیے، یہاں بھی ماتھا ٹھینکا، دربار پر بھی ماتھا ٹھینکا، یہاں بھی جولیاں اٹھائیں، کسی نے کہا کہ سلطان باہو کے دربار پر چلا جا، وہاں بھی جولیاں پہلائی، چادریں پہلائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں، اگر پکارنا ہے، دستے سوال دراز کرنا ہے، خزانوں کا تو وہ مالک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ صرف اور صرف مخلصین لہ الدین، پکار صرف اور صرف میرے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمیشتاً اس سے مانگا جاتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے، اس کے سامنے دستے سوال دراز کیا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں۔ هو الحی، جو زندہ ہو، اور زندہ بھی ایسا نہیں آج زندہ ہے، کل اعلان ہوا فلانے شاہ صاحب فوت ہو گئے، آج زندہ ہے، کل اعلان ہوا فلانا جی بیمار پڑ گیا ہے، آج زندہ ہے، کل اعلان ہوا جی اس کو دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، آج زندہ ہے، کل اعلان ہوا جی وہ کومے میں چلا گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ اگر غیر کے دروازے پر جاؤ گے تو تمہیں یہ باتیں، یہ اعلانات، یہ سننے کو ملیں گے۔ تازہ مثال ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ آزاد کشمیر باغ کے اندر ایک بابا ہے جو روحانی طریقے سے دل کا آپریشن کرتا ہے، یعنی دم کے ذریعے وہ دل کا آپریشن کرتا ہے، دل کے جو بند وال ہوتے ہیں وہ کھول دیتا ہے، نہ کوئی ٹک لگاتا ہے نہ کوئی اور، بس یہ کہتے ہیں روحانی جنات کے ذریعے سے وہ جنات اندر چلے جاتے ہیں اور اندر جا کر پھر وہ آپریشن کر کے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، 2-3 دنوں کی خبر ہے
کہ وہ جو بابا روحانی علاج کیا کرتے تھے دل کا آپریشن، ان بیچاروں کا خود کا کراچی کے ہسپتال کے اندر آپریشن ہوا ہے دل کا، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ خود بیمار جب پڑا تو کراچی لے گئے، وہاں انہوں نے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے میڈیکل کا، جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، وہاں جا کر خود کا آپریشن ہوا، اور جو مریض جاتے ہیں تو وہ جناب پھونک مار کے روحانی طریقے سے دوسروں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ هو الحی، ان چیزوں کے لیے حی ہونا ضروری ہے، اور حی ایسا نہیں کہ آج زندہ ہے کل مر گیا ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ زندگی یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ آیت الکرسی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے اپنے صفات بیان فرمائی، اپنے صفات کا تذکرہ بیان فرمایا، الہ ہونے پر اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا، پھر اس دعوے پر اللہ نے دلیل پیش کی، اور دلیل کیا پیش کی کہ الہ کسے ہونا چاہیے، الہ کے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ الہ اور معبود اسے ہونا چاہیے جو زندہ ہو، اور زندہ بھی ہمیشہ ہو، اور زندہ بھی ایسا ہو کہ صرف زندہ نہیں، الحی القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہو، موت تو آنا درکنار، اسی طرح بے ہوش ہونا درکنار، بلکہ اللہ کی وہ ذات ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تو پتہ ہے اونگ دا یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اونگ دا مطلب ہوتا ہے، مثال دے طور تے جس ویلے صبح سی آنے 2 ڈھائی 3 بجے نفل شفل پڑھ کے تے پھر جس ویلے بندہ باندھے نہ ہے انہوں تھوڑی جی اونگ آ جاندی ہے، سمجھ آ گئی؟ تھوڑی جی جس ویلے اونگ آ، حالانکہ ہوتا ہے جیتنا جاگتا ہوتا ہے، لیکن معمولی جی وہی اکھ لگ جاندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ باری تعالی یہ اتنا بڑا کائنات اور کائنات کا اتنا لمبا چوڑا نظام یہ کیسے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اس کے لیے الہ جو ہوتا ہے اس کو نیند آنا یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو الہ العالمین چلاتا ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ پھر اپنے پیغمبر کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے ہاتھ میں ایک پیالہ لے، اس پیالے کے اندر پانی ڈال، اور پانی ڈال کر اس پیالے کو اپنے ہتھیلی پر ایسے رکھ۔ جب حضرت موسیٰ نے پیالے کے اندر پانی ڈالا اور اس پیالے کو لے کر اپنے ہتھیلی پر یوں پیالے کو سجایا، سجانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تا حکم ثانی اس پیالے کو حرکت نہیں دینی جب تک میرا حکم نہ آ جائے، پیالہ یوں ہی رہے، آپ کی ہتھیلی پر رہے، آپ کی ہتھیلی کے اندر جنبش نہیں آنی چاہیے، آپ کی ہتھیلی میں حرکت نہیں آنی چاہیے، بالکل یہ پیالہ بے ساکت آپ کی ہتھیلی پر پڑا رہے۔ حضرت موسیٰ نے پیالہ ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اور ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ بشر بتقاضائے بشریت حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی اونگ آئی، جب اونگ آئی تو وہ ہتھیلی ہلنے لگی، ہتھیلی ہلی تو پیالے کے اندر جو پانی تھا وہ ڈولنے لگا، پیالے سے باہر آنے لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے تیرے ہاتھ پر ایک معمولی پیالہ تھا، اس میں پانی تھا، اور تو نے 5 منٹ بھی اسے نہیں سنبھالا، تجھے اونگ آ گئی اور وہ پیالہ ڈولنے لگا، پانی باہر آنے لگا۔ تو اب سوچ میرے پیارے، اتنا بڑا نظام کائنات ہے، اسے چلانے کے لیے اگر تیرے رب کو سونا تو درکنار، اگر تیرے رب کو معمولی اونگ بھی آئے تو یہ نظام کائنات بچتا؟ وہ بولو یار، یہ نظام کائنات بچتا نہیں، یہ درم برم ہو جائے گا،
تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ الہ اسے ہونا چاہیے جو ازل سے لے کر تا ابد، جو سونا تو درکنار، بیمار پڑنا تو درکنار، بشری تقاضے آنا تو درکنار، بلکہ الہ اسے ہونا چاہیے جسے اونگ بھی نہ آئے، جو دوسروں کو سلائے لیکن خود وہ جاگتا رہے، دوسروں کو کھلائے لیکن خود وہ کھانے سے پاک ہو، دوسروں کو پلائے لیکن خود وہ پینے سے پاک ہو، اسے الہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دستے سوال دراز کرنا ہے، دستے سوال بلند کرنا ہے تو ہر غیرے کے سامنے نہیں، ہر غیرہ وہ تو انسان کی شکل میں ایک ڈاکو ہوتا ہے، جو آپ کے ہاتھ کے اندر ایک قیمتی چیز ہے، جو آپ کے پاس ایک قیمتی متاع ہے ایمان کی شکل میں، اسے بھی وہ لے کر ڈاکہ مار کر چلا جائے گا، تجھے دے گا کچھ نہیں، لیکن تجھ سے جو لے گا اس پہ تیری دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ نے ایک مثال دی ہے، هو الحق، کہ اللہ کی ذات حق اور سچ ذات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یدعون، کہ یہ لوگ جنوں کو پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بے وقوف محیر العقول شخص جا کر کنویں کے منڈیر پر بیٹھ جائے اور کوشش کرنے کے بجائے، لوٹا ڈالنے کے بجائے، ڈول ڈالنے کے بجائے کہ میں کوئی ایسا ذریعہ استعمال کروں جس سے پانی نکال لوں اور اپنی پیاس بجھاؤں، وہ حرکت نہیں کرتا، لیکن بائیں پہلا کر وہ پانی سے کہتا ہے کہ اوپر آ جا، میرے منہ تک آ جا، میری پیاس بجھا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک وہ بائیں پہلا کر مانگ مانگ کر تھک جائے گا، مانگ مانگ کر مر جائے گا، لیکن کبھی پانی اس کی منہ تک، بولو یار، کبھی پانی اس کی منہ تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جس طرح وہ بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں کہ ذریعہ استعمال کروں گا، لوٹا استعمال کروں گا، ڈول استعمال کروں گا، رسی استعمال کروں گا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے کوشش کر کے وہ پانی نکالوں گا، نکالنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں میں لے کر گلاس کے اندر ڈال کر اپنے منہ تک لے جا کر تب میری پیاس بجھے گی۔ جس طرح وہ بے وقوف بائیں پہلا کر پانی سے خطاب کرتا ہے کہ اوپر آ جا اور میری پیاس بجھا دے، جس طرح وہ بے وقوف ہے اسے نہیں پتا کہ پانی کے اندر سننے کا مادہ نہیں، پانی کے اندر قوت سنوائی نہیں، اسی طرح وہ بھی اسی طرح گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ سنتے بھی ہیں، جو میں مانگتا ہوں یہ دیتے بھی ہیں، اور میرے حالات سے یہ باخبر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح وہ پانی مانگنے والا گمراہ ہے، اسی طرح یہ غیر اللہ سے مانگنے والا بھی گمراہ ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے مثالیں دے دے کر مسئلہ توحید سمجھایا ہے، لیکن کوئی سمجھے، قرآن کے نزدیک آئے تو اسے سمجھ آ جائے، وگرنہ نہیں آتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا مومن کو اللہ نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، ایسا ہتھیار۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دعا مانگا کرو، ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور کریم وہ نہایت کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی انسان
کوئی سائل اس کے در پہ آتا ہے اور در پہ آ کر دستے سوال دراز کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے رب کو شرم آتی ہے کہ اپنے اس بندے کو وہ خالی ہاتھ لوٹائے، وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ یہاں اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب کی تعریف فرمائی دو کلموں سے، دو الفاظ سے۔ پہلا لفظ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان ربکم حی، کہ تمہارا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دوسرا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کریم، تمہارا رب نہایت ہی کریم ہے۔ اور جب کوئی سائل آتا ہے، وہ مانگتا ہے، تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو میں خالی لٹا دوں، اسے میں خالی ہی واپس کر دوں۔ کچھ نہ کچھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیتا ہے، اسے خالی نہیں لٹاتا۔ جس طرح میں نے کہا کہ دنیا کے اندر جو سخی ہیں، آپ ان کے دروازوں پر جائیں، کبھی وہ سوئے ہوں گے، کبھی بیمار ہوں گے، اسی طرح کبھی مصروف ہوں گے، کبھی خزانے خالی ہوں گے، کبھی ٹائم نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا سخی ہے کہ جس کے دروازے پر جب بھی کوئی آئے، کوئی زبان لے کر آئے، کوئی شکل لے کر آئے، کوئی رنگت لے کر آئے، کوئی لباس لے کر آئے، اور کسی بھی ٹائم آئے، کسی کو بتانے کی ضرورت اسے نہیں ہے، اپنے ساتھ سفارشی لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں کہ یار تیرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، مجھے تو جانتا نہیں، تمہارے پرانے تعلقات ہیں، تیرا دوست ہے، تمہاری رشتہ داری ہے، چل میرے ساتھ چل، میری سفارش کر تاکہ میرا کام کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، یہ ایسا دربار ہے بلکہ کسی کو بھی نہ بتا، کسی مولوی کو بھی نہ بتا، رات کو اٹھ وضو کر اور مصلی بچھا، تو جانے اور جس سے تو مانگتا ہے وہ جانے، دستے سوال دراز کر، مانگنا تیرا کام ہے اور رحمتوں کے دریا بہا دینا میں رب کا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مانگا، ایسے مانگ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا۔ جب مانگا 120 سال کے اندر، اللہ نے 120 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر نے تو خالی مانگا تھا، اللہ کے پیغمبر نے بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ نے جب بیٹا دیا تو ایسا بیٹا دیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے جب تو نے مجھ سے مانگا تو میں بیٹا بھی دوں گا، اور صرف بیٹا نہیں، سر پہ نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا، اور کتاب بھی دوں گا، اور نام بھی عرشوں سے رکھ کے تیرے جھولی کے اندر ڈالوں گا۔ اگر مانگنا ہے تو اس شکل کے اندر مانگ جس طرح خلیل اللہ نے مانگا۔ اللہ کے خلیل نے مانگا سادہ بیٹا، صالح بیٹا، ایک بیٹا، اللہ نے جب دیا ایک کے بجائے 2 دیے، جب دیا تو صرف صالح نہیں حلیم دیا، جب دیا تو صرف حلیم نہیں بلکہ دونوں کے سروں پر تاج نبوت سجا کر دیا۔ اگر مانگنا ہے تو خلیل کی طرح مانگ۔ اللہ کے خلیل نے مانگا، اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا، اور جب اللہ کے حبیب نے مانگا تو اللہ نے فاروق اعظم عطا فرما دیا۔ اگر مانگنا ہے تو اسی طرح مانگ۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں دعا مانگا کرو، اے اللہ کے بندو اللہ سے مانگا کرو، دعا مانگا کرو، گڑ گڑا کر مانگا کرو۔ دعا کی یہ خصوصیت ہے کہ جو مصائب آ چکے ہیں ان سے بھی دعا کی وجہ سے اللہ نجات دے گا، اور جو ابھی آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں دعا کے ذریعے اللہ ان سے بھی نجات دے گا۔ دعا بڑی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مصائب و آلام کے اندر
پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر ہمارا رب ہماری دعا کو سنے بھی اور قبول بھی کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی، غمی کے اندر بھی، یعنی ہر حال کے اندر اللہ سے خوب مانگا کرے۔ یعنی ہماری تو عادت ہوتی ہے نا کہ جب معمولی سی خوشحالی آ جائے، معمولی سا پیسہ آ جائے، تو ہم فوراً اگر سب سے پہلے کسی کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، کسی کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ فوراً خود ہی پھر ہم رب بنتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، دوسرے انسانوں کو پھر ہم انسان بھی نہیں سمجھتے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب پریشانیوں کے اندر، مصائب و مشکلات کے اندر تیری دعا کو قبول فرمائے، تو تیرا کام ہے کہ جب رب تجھے نعمت دے تو سب سے پہلا اس کا شکر ادا کر، اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کر، تو پھر اللہ تیری ہر حال میں دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسی طرح دعا کے بارے میں کہ لوگوں اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو، دعا کی وجہ سے اللہ تمہیں دشمنوں سے نجات بھی دے گا، دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری روزیوں کے اندر برکت بھی ڈالے گا، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مومن کی صفت ہے، اور دعا مومن کی طاقت ہے۔ اب اگر ایک انسان کے پاس طاقت بھی ہو، ایک انسان کے پاس اپنے دشمنوں کو بھگانے کے لیے ہتھیار بھی موجود ہو، دشمن آئے ہتھیار کا استعمال کرے، دشمن آئے طاقت کا مظاہرہ کرے، تو اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، طاقت بھی ہو اور ہتھیار بھی ہو، تو وہ دعا کو اپنی طاقت بھی بنائے اور دعا کو اپنا ہتھیار بھی بنائے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، دعا مانگ کے اٹھ کے چلا گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جلد بازی کی، جس طرح آج کل ہم مانگتے ہیں، دعوے بڑے بڑے ہمارے ہوتے ہیں، چیزیں بڑی بڑی ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اور مانگنی بھی چاہیے، لیکن جو ہمارے مانگنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہمارا 100% غلط ہے۔ جب وہ آیا اس نے جلدی جلدی دعا مانگی، جانے لگا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے دعا کے اندر۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے اسے بلایا اور بلا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اسے دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ شخص بیٹھا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے آپ نے دعا کرنی ہے، جس کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر، اس کی تعریف و توصیف بیان کر، اس کی تصدیق و تمجید بیان کر، پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر پر درود بھیج، درود بھیجنے کے بعد پھر اپنی مطلوبہ چیز اپنے رب سے مانگ۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو دعا کا طریقہ سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کر، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، سب سے پہلے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر۔ یعنی دعا کا جو بالکل ابتدائیہ ہے وہ بھی بالخیر ہو، اور دعا کا جو انتہائیہ
انتہائیہ ہے وہ بھی بالخیر ہو، دعا کا ابتدائیہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، دعا کی انتہائیہ وہ اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام ہو، تو دعا کا یہ طریقہ اللہ کو بھی پسند ہوگا، دعا کا یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر کو بھی پسند ہوگا۔ اور جب اس شکل سے دعا مانگیں گے، پہلے اللہ کی تعریف، بعد میں اللہ کے پیغمبر پر درود، اور پھر درمیان کے اندر دعا، تو پھر اللہ کبھی اس دعا کو کبھی اللہ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر جان چھڑانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 2 منٹ نہیں لگائے، اور منٹ 2 کے بعد ہاتھ پھیر کر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، تو یہ چیز غلط ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دعا کا جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتلایا ہے کہ پہلے مکمل طور پر اپنے ہاتھوں، اپنے چہرے سے، اپنے بدن سے تزلزل کا اظہار کرے، اپنی درماندگی، پسماندگی، بے چارگی، بے بسی، لاچاری، کمزوری، لاغرپن کا بندہ اظہار کرے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تیرے رحمت کے سوا، اور اس کی تعریف کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفات تیرے لیے ہے، تمام جہانوں کا مالک تو ہے، تمام خزانوں کا مالک تو ہے، تمام کائنات تیری ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیری ذات ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجے، اور درود میں بہترین درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ 2 شرطیں پوری ہوئی، تیسری شرط کہ انسان 100% ادھر ادھر سے نظر بچا کر، وسیلوں واسطوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب سے تار ملائے، اور 100% یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھے کہ جس سے میں مانگتا ہوں وہ سن بھی رہا ہے، جس سے مانگتا ہوں وہ دیکھ بھی رہا ہے، جس سے مانگتا ہوں دینے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر دعا مانگے، اور اس یقین سے مانگے کہ اللہ نے سن بھی لیا، اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دعا مانگنے کے بعد اگر طبیعت کے اندر حشاشت اور بشاشت آ جائے، طبیعت کے اندر سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اور دل خوشی سے ٹمٹمانے لگ جائے، تو اس مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے جو رب سے مانگا، رب نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کئی مرتبہ ہمیں پتہ نہیں نہ چلتا کہ پتہ نہیں یار دعا مانگی اللہ نے قبول کی یا نہیں۔ تو